بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَهَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ فَقَطْ نَحْوُ هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ وَالْجَوَابُ نَعَمْ أَوْ لَا، وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِ فَلَا يُقَالُ هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ أَمْ عَدُوُّكَ، وَهَلْ تُسَمَّى بَسِيطَةً إِنِ اسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ نَحْوُ هَلِ الْعَنْقَاءُ مَوْجُودَةٌ۔ انشاء کا باب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا تھا انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور پھر یہ دو قسم پر ہے، ایک انشاء طلبی اور ایک انشاء غیر طلبی۔ طلبی انشاء وہ جس میں کسی چیز کی طلب ہو، غیر طلبی جس میں طلب نہ ہو، اور پھر یہ انشاء طلبی 5 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے بھائی: امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا بھائی۔ اور اس میں سے امر اور نہی کی بحث مکمل ہو گئی تھی، استفہام کی بحث چل رہی تھی۔ آپ نے پڑھا کہ استفہام وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا، کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا، یہ ہے استفہام، اور اس کے کئی ادوات ہیں، حمزہ ہے، حل ہے، ما، من، متا، ایانا وغیرہ بھائی۔ پھر یہ جو ادوات استفہام ہیں ان میں سے بعض طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتے ہیں، اور ان میں سے بعض صرف طلب تصدیق کے لیے آتے ہیں، اور بعض صرف طلب تصور کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے ہو گئے۔ بعض صرف کس لیے آئیں گے؟ طلب تصور کے لیے، بعض صرف طلب تصدیق کے لیے، اور بعض طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے۔ سب سے پہلے حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ حمزہ جو ہے وہ اس باب کے اندر اصل ہے، استفہام کے ادوات میں اصل کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو لہٰذا وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، طلب تصور کے لیے بھی اور طلب تصدیق کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد تصور اور تصدیق کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا بھائی۔ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ تصور جو ہے وہ ادراک المفرد ہے، مفرد کا ادراک کرنا، اور تصدیق جو ہے وہ نسبت کا ادراک کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مناطقہ کی اصل نظر قول معقول کی طرف ہوتی ہے۔ قول میں نے بتلایا 2 قسم کے ہیں، ایک قول ملفوظ، ایک قول معقول بھائی۔ قول معقول وہ بات، وہ چیز جو ذہن میں آئے، وہ کیا ہے؟ قول معقول، اور پھر اسی کو جب آپ زبان سے ادا کریں تو یہ قول ملفوظ بن جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، تو سب سے پہلے یہ بات میرے ذہن میں آئی، زید بھی اور قائم بھی، اور ان کے درمیان میں نے نسبت بھی قائم کر دی۔ زید کے لیے کیا مان لیا؟ قیام کو مان لیا، تو ذہن کے اندر زید کے لیے میں نے قیام کو ثابت کیا۔ تو جب تک میں نے زبان سے نہیں کہا یہ قول معقول ہے، یعنی عقل میں ہے۔ کس میں ہے یہ قول؟ یہ عقل میں ہے۔ اور پھر جب میں زبان سے کہوں گا تو یہ قول ملفوظ بن جائے گا، یعنی جس پر تلفظ کیا گیا، لفظ یہ بن جائیں گے۔ تو مناطقہ کی اصل نظر قول معقول کی طرف ہوتی ہے، قول ملفوظ کی طرف نہیں۔ چنانچہ منطق کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ مسلسل قول معقول پر بات کرتے چلے جاتے ہیں، ہاں کہیں کہیں پر قول ملفوظ پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن قول ملفوظ پر کی طرف ان کی اصل توجہ نہیں، لیکن اس سے بحث کرتے ہیں مجبوری کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہے کیونکہ قول معقول جو ہے، جو بات ذہن میں آئی ہے، وہ دوسرے کو سمجھانے کے لیے لفظوں ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے، قول ملفوظ ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب تک میں زبان سے نہیں کہوں گا زید قائم،
آپ کو تو پتہ نہیں چل سکتا کہ میرے ذہن میں یہ زید قائم والی نسبت موجود ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ قول معقول دوسروں کو سمجھانے کے لیے قول ملفوظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے وہ لفظوں سے بھی بحث کرتے ہیں، لیکن وہ اس مجبوری کی بنا پر، یعنی طبعاً اصل نظر ہے قول معقول کی طرف، اور طبعاً پھر کس سے بحث کرتے ہیں؟ وہ قول ملفوظ سے، وہ اس کے تابع ہے، چونکہ اس کا سہارا لیا جاتا ہے بات سمجھانے کے لیے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے تصور کی تعریف کیا کی؟ ادراک المفرد۔ ادراک کا کیا معنی میں نے بیان کیا تھا؟ کسی چیز کا ذہن میں حاصل ہونا، ذہن میں آنا، یہ کیا ہے؟ ادراک۔ تو دیکھو ادراک تصور کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ادراک المفرد، مفرد کا ذہن میں آنا، مفرد کا ذہن میں حصول، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تصور کہلاتا ہے۔ اور تصدیق کی کیا تعریف کی؟ ادراک النسبت، نسبت کا ادراک کرنا، یعنی ذہن میں نسبت کا حاصل ہونا، یہ ہے تصدیق۔ دیکھو لفظ کی بات ہی نہیں کی انہوں نے، ذہن کے اندر حاصل ہونا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے ادراک المفرد یعنی تصور، اور ادراک النسبت یعنی کہ تصدیق بھائی۔ تو میں نے بتلایا تھا مفرد کا ادراک وہ ہے جس میں نسبت نہ ہو، اور جس میں نسبت ہو یعنی ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے، یہ ہے نسبت۔ زید قائم، دیکھو زید کی طرف قائم کی نسبت ہے، قیام کی نسبت ہے، اور زید لیس بقائم، یہاں زید سے قیام کی نفی ہے۔ تو ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے، یہ ہے نسبت۔ یہ کیا ہے؟ نسبت۔ تو حمزہ دونوں کی طلب کے لیے آئے گا، مفرد کی یعنی تصور کی طلب کے لیے بھی حمزہ آئے گا، اور تصدیق کی طلب کے لیے بھی حمزہ آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد ذکر آیا تھا ام متصلہ اور ام منقطعہ کا بھائی، ام متصلہ اور ام منقطعہ آپ نے پڑھا ہوگا قافیہ وغیرہ میں۔ تو یہ ام کس میں سے؟ حروف عطف میں سے، اور یہ دو قسم پر ہے، ایک ام متصلہ کہلاتا ہے، ایک ام منقطعہ۔ ام متصلہ وہ ہے جس کے لیے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کا سوال کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں علی مسافر ام خالد، تو اب آپ تعیین طلب کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون مسافر ہے، تو یہ ام متصلہ ہے۔ اور ام منقطعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ ہے جہاں ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات کی طرف انسان رخ کر لے، تو یہ اعراض کا فائدہ دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ اعراض، یعنی یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے ام منقطعہ۔ اس سے ماقبل اور کلام ہوگا، اس کے مابعد اور کلام ہوگا، اور دونوں ایک دوسرے سے منقطع ہوں گے، ان میں کوئی ربط نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مثلا قافیہ میں جیسے اس کی مثال دی ہے، آپ کو دور سے ایک چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا انہا لإبل، یقیناً یہ اونٹ ہے بھائی، خبر دی اس کو، اور خبر بھی بڑی قطعی، انا بھی لے کر آئے، لام ابتدا بھی لے کر آئے وغیرہ بھائی۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھو خبر دی ہے، لیکن پھر جب وہ چیز کچھ تھوڑی سی قریب آئی، اب آپ کو خود شبہ پڑ گیا کہ یہ تو اونٹ نہیں معلوم ہوتے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ام شاءن، ای ام اہی شاءن، کیا یہ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں؟ تو شاء جمع ہے شاء کی۔ تو اب آپ دیکھیے ماقبل میں آپ خبر دے رہے تھے، اب آپ نے اس خبر کو چھوڑ دیا، آگے خود سوال پوچھنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بھیڑ بکریاں یا کوئی اور چیز ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو منقطع ہیں دونوں کلام ایک دوسرے سے، ماقبل میں خبر، مابعد میں انشاء، اور آپ جانتے ہیں خبر اور انشاء ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، بالکل الگ چیزیں ہیں بھائی، کلام کی دو الگ انواع ہیں بھائی۔ تو یہ تو ایک صورت تھی، ماقبل میں خبر، مابعد میں انشاء۔ کبھی ہو سکتا ہے دونوں طرف ایک ہی نوع کی چیز ہو گئی، لیکن بہرحال انقطاع ہوگا۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں ازید عندک، کیا زید آپ کے پاس ہے؟ پھر ایک دم مجھے خیال آیا
یہ تو میری زبان پر کہ بھئی ویسے زید کا لفظ آ گیا، میں تو دراصل کس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا؟ عمر کے بارے میں فوراً کہتا ہوں ام عمر عندک ازید عندک ام عمر عندک۔ تو دیکھیے یہ ام کے ذریعے ما قبل کے سوال ہی کو میں نے چھوڑ دیا اور دوسرا سوال کر دیا، تو دیکھو یہاں انقطاع ہے، اس سوال کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، اس سے اعراض کیا اور دوسرے سوال کو ذکر کر دیا، تو یہ ام منقطع ہے۔ یہ تو ساری بحث آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اسی کا میں تکرار کروا رہا تھا، کئی چھٹیاں آپ گزار کر آئے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا، ام متصلہ میں اور ام منقطعہ میں۔ بھئی اتنا تو پتہ چل گیا، ام متصلہ کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، اور ام منقطعہ کے ذریعے ماقبل کے کلام سے اعراض کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا کلام کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ام متصلہ کے اندر ام کے مابعد مفرد ہوگا، کیا ہوگا؟ ام متصلہ میں ام کے مابعد مفرد ہوگا، علی مسافر ام خالد، تو ام کے بعد دیکھو خالد مفرد آیا، انت فعلت ھذا ام یوسف، تو ام کے بعد کیا آیا؟ یوسف مفرد آیا، راغب انت عن الامر ام راغب فیہ، تو دیکھو ام کے بعد راغب فیہ آیا، مفرد آیا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ ام منقطعہ میں ام کے مابعد پورا کلام ہوگا، پورا جملہ ہوگا، کیا ہوگا؟ پورا جملہ ہوگا، ازید عندک ام عمر عندک، تو دیکھو عمر عندک پورا جملہ آیا۔ لیکن اگر کہیں مفرد بھی آ جائے ام منقطعہ میں، اس کو بھی جملے کی تعویل میں کر لیا جائے گا، وہاں پر بھی اس جملے کے باقی اجزاء کو محذوف اور مقدر نکال لیا جائے گا۔ جیسے وہ قافیہ کی مثال تھی انہا لابل، پھر آپ نے کیا کہا؟ ام شاء، ام شاء، تو یہاں ام کے بعد شاء مفرد آیا، لیکن کس تعویل میں ہے؟ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، ام آہی یا شاء، دیکھو پورا جملہ بنا دیا اس کا۔ تو اور وہ موقع محل آپ کو بتا دے گا، جو استعمال کرنے والا ہے، بولنے والا ہے، اس کے بولنے سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا ام مراد ہے۔ مفرد لفظ تو یہ مفرد ذکر کر رہا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، تو وہاں اس کو پورا جملہ مانا جائے گا۔ بھائی فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو ام متصلہ میں تو ہوگا ہی مفرد ہمیشہ، ام منقطعہ میں مابعد میں جملہ ہوگا، اور کہیں اگر مفرد آ بھی جائے وہ صورتاً مفرد ہے، حقیقتاً مفرد نہیں، وہاں دوسرے اجزاء جملے کے جو ہیں مبتدا وغیرہ جو بھی ضرورت ہو وہ اس کے مطابق نکال کر اس کو پورا جملہ شمار کریں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آئے گا اور طلب تصدیق، اور پھر یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی، جہاں آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نسبت کا علم آپ کو پہلے سے ہے، تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے ہے۔ جب آپ نے پوچھا علی مسافر ام خالد، کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد، معلوم ہوا اتنا علم آپ کو ہے کہ کوئی سفر کرنے والا ہے، کوئی ایک مسافر ہے، اتنا علم، نسبت کا علم آپ کو پہلے سے ہی ہے، البتہ تعیین نہیں ہے کہ کس کے ساتھ یہ سفر کی نسبت قائم ہے، کون ہے سفر کرنے والا، تو وہ تعیین کو آپ طلب کر رہے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ تصور کو طلب کرتے ہیں تو معلوم ہوا وہاں نسبت آپ کو پہلے سے حاصل ہے۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آگے سبق میں بھی یہ باتیں آئیں گی، اسے تو ذہن میں رکھنا، جہاں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ طلب تصور کرتے ہیں، معلوم ہوا وہاں تصدیق پہلے سے آپ کو حاصل ہے، اب صرف کیا چاہتے ہیں؟ تعیین چاہتے ہیں۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی کہتے ہیں وَحَلِّ طَلَبِ التَّصْدِيقِ فقط، اور حال جو ہے وہ صرف تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے۔ حمزہ تو دونوں کے لیے آتا تھا، طلب تصور کے لیے بھی اور طلب تصدیق، اور حال جو ہے لطلب التصدیق فقط، یہ صرف تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے۔ بھائی
اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کیسے پتا چلے گا کہ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے یا تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے، پہچان بتلائی تھی آپ کو۔ ہاں شاباش، تصدیق وہ ہے جس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جا سکے، معلوم ہو وہاں تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں حل جاء زید، کیا زید آ گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نعم یا آپ کہتے ہیں لا۔ دیکھا اس کا جواب کیا آیا؟ نعم یا لا کے ساتھ، لہذا معلوم ہوا میں نے کس چیز کو طلب کیا ہے؟ تصدیق کو طلب کیا۔ اور اگر نعم یا لا کے ساتھ جواب نہ دیا جا سکے تو سمجھ جائیں کہ یہ طلب تصور ہے، یعنی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے۔ علی مسافر ام خالد، کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد؟ اس کا جواب نعم یا لا سے نہیں دے سکتے، بلکہ تعیین چاہیے کہ کون ہے وہ، مثلا علی ہے یا مثلا خالد ہے۔ تو جب یہاں نام یا لا سے جواب نہیں دیا جا سکتا، معلوم ہو یہ کس لیے ہے؟ طلب تصور۔ یہاں تصور کو طلب کیا جا رہا تھا، اس کی تعیین طلب کی جا رہی تھی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انہوں نے کہا حل جو ہے وہ طلب تصدیق کے لیے ہوگا، صرف نحو حل جاء صدیقک، کیا آپ کا دوست آ گیا ہے، والجواب نعم او لا، اور جواب کیا ہوگا؟ نعم یا لا۔ اسی سے تو پتہ چلے گا نعم یا لا سے کہ یہ تصدیق طلب کی جا رہی ہے۔ وَلِذَا يَمْتَنِعُ مَعَهَا ذِكْرُ الْمُعَادِلِ، اور اسی وجہ سے ممتنع ہے اس حل کے ساتھ معادل کا ذکر۔ حل کے میں بھئی اس کے معادل کا لفظ، اس کا معادل ذکر نہیں کیا جا سکتا بھئی۔ معادل آپ نے پڑھا تھا، وہ برابر کا لفظ بھئی جن کے درمیان آپ تعیین طلب کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے پڑھا کہ حمزہ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ تصور کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اور تصور کو جب طلب کریں اس کی بات کریں صرف بھئی۔ جب حمزہ کے ذریعے تصور کو طلب کیا جائے تو کس چیز کی تعیین مطلوب ہے، کس کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مسئول عنہ وہ ہے یعنی جس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ ہے جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ علی، دیکھو حمزہ کے ساتھ کیا لفظ ملا ہوا ہے؟ علی، یہ مسئول عنہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک برابر کا لفظ وہ ام کے بعد ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ ام خالد۔ تو علی اور خالد یہ دو برابر ہیں اس نسبت کے اندر۔ آپ کو اتنا پتہ ہے ان دو میں سے کوئی ایک مسافر ہے، اب آپ صرف تعیین طلب کر رہے ہیں۔ تو حمزہ کے بعد جو اسم آتا ہے یا جو چیز آتی ہے اس کا معادل، اس کے برابر کا لفظ ام کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ کس کے بعد؟ ام کے بعد، یعنی ان دو میں سے تعیین مطلوب ہوتی ہے بھائی۔ تو لہذا یہاں پر بھی جب حل کے ذریعے تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے، اور تصدیق کا پتہ کیسے چلے گا؟ نعم یا لا کے ساتھ اس کا جواب بنتا ہوگا، تو یہاں اس کا معادل ذکر نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ام یعنی ام کے بعد اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ یہاں ذکر نہیں ہوگا۔ فلا یقال، پس یہ نہیں کہا جا سکتا، یوں یہ نہیں کہا جائے گا حل جاء صدیقک ام عدوک، کیا آپ کا دوست آیا ہے یا دشمن؟ یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ کہنا کیوں نہیں کہہ سکتے یہ؟ اس لیے کیونکہ معادل ذکر کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں۔ کس کو؟ تعیین کو۔ اور حل آتا ہے طلب تصدیق کے لیے، آپ نے پڑھا کس لیے؟ طلب تصدیق۔ تو جیسے ہی حل آیا، حل نے بتلا دیا کس کو طلب کیا جا رہا ہے؟ تصدیق کو۔ اور آگے عام متصلہ آ گیا جس کے بعد معادل ذکر ہے، اور عام متصلہ تو کس لیے آتا ہے؟ طلب تصور کے بعد۔ عام متصلہ کے لیے کیا طلب کیا جاتا ہے؟ کس کو ذکر کرتے ہیں؟ طلب تصور میں وہ ذکر ہوتا ہے، پیچھے آپ حمزہ کے اندر پڑھ چکے۔ تو حل سے پتہ چل رہا ہے کہ تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے، اور آگے عام متصلہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے۔ کس کو؟ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں تصور کی طلب ہوتی ہے، معلوم ہوا تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے ہے،
جہاں تصور کی طلب ہوتی ہے وہاں تصدیق کا علم پہلے سے ہے، تو یہاں حل بتلا رہا ہے، آپ کو تصدیق کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ حل کس لیے آتا ہے؟ طلب تصدیق کے لیے، اور ام بتلا رہا ہے کہ آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہے، تو دونوں میں منافات ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حل کس لیے آتا ہے؟ طلب تصدیق کے لیے، معلوم ہوا آپ کو تصدیق کا علم ہے ہی نہیں، اور ام کس لیے آتا ہے؟ طلب تصور کے لیے، معلوم ہوا آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہے، تو حل نے بتلایا آپ کو تصدیق کا علم نہیں، اور ام سے پتہ چل رہا ہے آپ کو تصدیق کا علم ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہوگا یا پہلے سے علم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی چیزیں ہوں، آپ کو علم ہو بھی اور آپ کو علم نہ بھی ہو، تو لہذا دونوں میں منافات ہیں۔ حل نے بتلایا کہ طلب تصدیق ہے، ام نے بتلایا کہ تصدیق کا پہلے سے پتہ ہے، اس کی کوئی طلب نہیں ہے، صرف تصور کی طلب ہے، تو دونوں ایک دوسرے میں منافات ہے، لہذا یہاں پر معادل کو ذکر کرنا صحیح نہیں، یعنی ام متصلہ کو استعمال کرنا صحیح نہیں بھائی، لہذا فلا یقال، یہ نہیں کہا جا سکتا حل جاء صدیقک ام عدوک، یہ تو وہ تھی صورت جب ہم نے اس کو ام متصلہ بنایا۔ ہاں، اس کو ام منقطعہ آپ بنا سکتے ہیں بھائی، کیا بنا سکتے ہیں؟ ام منقطعہ بنا سکتے ہیں، مثلا کیسے؟ فرق کیا بتلایا تھا ام متصلہ اور منقطعہ میں؟ ام منقطعہ کے بعد پورا جملہ آئے گا، تو لہذا ماں بعد میں پورا جملہ کر دو، کلام صحیح ہو جائے گا۔ حل جاء صدیقک ام جاء عدوک، ام جاء عدوک، اب ام کے بعد معادل نہیں ذکر، ایک لفظ نہیں ذکر، بلکہ پورا کلام ذکر ہے، اور یہ ام کون سا بن جائے گا؟ منقطع۔ معلوم ہوا آپ نے پہلے اس کے مخاطب کے دوست کے بارے میں پوچھا، پھر اس سوال کو چھوڑ دیا کہ دوست کے بارے میں تو میں نے پوچھنا ہی نہیں تھا، میں نے تو کس کے بارے میں پوچھنا تھا؟ اس کے دشمن کے بارے میں، تو لہذا وہ کلام چھوڑ کر دوسرا سوال آپ نے کر دیا، تو یہ ام منقطع ہوا، اور ام منقطعہ وہ تو تصدیق کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو حال بھی تصدیق کے لیے ہو جائے گا، ام منقطعہ بھی کس لیے ہے؟ تصدیق کے لیے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے بھائی، تو لہذا یہاں ام متصلہ کا استعمال تو صحیح نہیں، ام منقطعہ کا استعمال صحیح ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور نیز یہ بھی یاد رکھیے، حال جس جملے پر داخل ہو اس کا مثبت ہونا بھی ضروری ہے، منفی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ حل جاء صدیقک، کیا آپ کا دوست آ گیا ہے؟ دیکھیے مثبت کلام ہے، نفی لا یا ما وغیرہ اس کلام میں نہیں، اگر لا اور ما ہو پھر حل کا استعمال صحیح نہیں۔ حل ما جاء صدیقک یہ کہنا صحیح نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ حل جاء صدیقک۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَهَلْ تُسَمَّى بَسِيطَةً إِنِ اسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ، اور حل جو ہے اس کو بسیطہ کہتے ہیں۔ بھئی یاد رکھیے، اب تقسیم کر رہے ہیں، آگے آپ کو بتائیں گے کہ حل دو قسم پر ہے، ایک کو حل بسیطہ کہتے ہیں اور ایک کو حل مرکبہ کہتے ہیں۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ حل۔ اتنا تو پتہ چل گیا آپ کو کہ حل کے ذریعے نسبت کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے۔ پھر یہ دو قسم پر ہے، ایک حل بسیطہ اور ایک حل مرکبہ۔ حل بسیطہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے نفس وجود کے بارے میں پوچھا جائے، کیا یہ چیز موجود ہے؟ کیا یہ چیز خارج میں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ چیز خارج میں پائی جاتی ہے؟ خارج میں اس کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا پرندہ موجود ہے، یعنی کیا اس کا وجود پایا جاتا ہے؟ خارج میں اس کا وجود ہے، تو عنقا یاد رکھیے، عنقا کہتے ہیں یہ ایک فرضی پرندہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک فرضی پرندہ ہے، ویسے ایک پرندہ فرض کر لیا گیا، اور بہت بڑا پرندہ ہے کہتے ہیں جس کا ایک پر مشرق میں ہے تو ایک پر مغرب میں ہے، یعنی ساری دنیا کا گویا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اتنا بڑا پرندہ ہے، تو یہ ایک فرضی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے بھائی۔
تو یہ ہے عنقا. اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، یہ حقیقت میں ایک پرندہ تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے میں یہ پرندہ پایا جاتا تھا بھائی. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں یہ اور اس سے پہلے، اور یہ بڑا پرندہ تھا، یہ آتا تھا اور لوگوں کے بچے وغیرہ اٹھا کر لے جاتا تھا بھائی، خوراک وغیرہ کے طور پر. ان بچوں کو بڑا پرندہ تھا تو بچے وغیرہ بھی جہاں موقع ملا اٹھا کر لے جاتا. تو لوگ بڑے تکلیف میں پڑ گئے، پریشانی میں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کی درخواست کی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی نسل ہی کو ختم فرما دیا بھائی. تو یہ بعض نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک بڑا پرندہ تھا بھائی. تو اب کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے هل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا موجود ہے، یعنی کیا اس کا وجود پایا جاتا ہے، خارج میں یہ پرندہ ہوتا ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نعم یا لا. نعم کہیں گے یا لا کہیں گے، جو بھی سوال کے مطابق. تو یہ تو عنقا ویسے ایک مثال ذکر کر دی. کوئی بھی سوال کسی بھی چیز کے بارے میں آپ پوچھیں کہ اس کا وجود خارج میں ہے یا وجود خارج میں نہیں، تو یہ جو حل جس کے ذریعے کسی چیز کے نفس وجود کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ چیز ہے یا چیز نہیں ہے، اس حل کو حل بسیطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حل بسیطہ کہتے ہیں. اور دوسرا حل مرکبہ. حل مرکبہ وہ ہے جس میں ایک چیز، بھائی دیکھیے، بسیط اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہوں. بسیط کسے کہتے ہیں؟ اجزاء نہ ہوں. اجزاء نہ ہوں یعنی دو یا تین چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، ایک ہی چیز ہوگی، اس کے اجزاء نہیں ہوں گے. اور مرکب جس کے اجزاء ہوتے ہیں، جو کئی چیزوں سے مل کر بنے. تو دیکھیے حل بسیطہ میں ایک چیز کے نفس وجود کے بارے میں سوال کیا گیا، یہاں اجزاء ہے ہی نہیں، نفس وجود کا سوال کیا گیا. کس طرح؟ کیا عنقا موجود ہے؟ تو عنقا اور اس کا وجود یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. عنقا پرندہ اور خارج میں عین اس کا وجود، دیکھو یہ ایک چیز ہے یا نہیں؟ وہی خارج میں جو عین اس کا وجود ہے اسی کو عنقا کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. تو ایک ہی چیز کا گویا سوال ہو رہا ہے، اس کے وجود، کسی چیز کے وجود کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. تو وہاں اس کو کیا کہیں گے؟ حل بسیطہ، کیونکہ ایک ہی چیز ہے، دونوں دراصل ایک ہی چیزیں، یا اجزاء نہیں، دو چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں نہیں. عنقا اور ہو، اس کا وجود الگ ہو، پھر تو آپ کہیں گے دو چیزیں آ گئیں سوال کے اندر. عنقا بھی آیا، وجود بھی آیا. عنقا الگ چیز، اس کا وجود الگ، لیکن یہاں تو دو چیزیں الگ آئی نہیں. عنقا جو ہے وہی تو ہے، وہ جو خارج میں اس کا وجود ہے. تو آپ نے اسی کے بارے میں سوال کیا کہ عنقا کا خارج میں وجود ہے کہ وجود نہیں ہے. صورت اس لیے اس کو حل بسیطہ کہتے ہیں. جبکہ حل مرکبہ میں دو چیزیں آئیں گی کیونکہ وہ مرکب ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو دو چیزیں آ گئی، زید الگ اور قائم یعنی قیام الگ. دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو آپ نے زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے یا ثبوت نہیں، اس کے بارے میں پوچھا. تو دو الگ الگ چیزیں آئیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حل مرکبہ کہیں. حل بسیطہ میں دو یا زیادہ چیزیں نہیں تھی، ایک ہی چیز تھی، اسی چیز کے وجود کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور اس کا وجود وہ تو وہی عین وہی چیز تو ہے، کوئی اور الگ چیز تو نہیں ہے. تو وہ بسیط تھی، اور بسیط ہے یعنی اس میں دو یا زیادہ چیزیں نہیں، اجزاء نہیں ہیں. جبکہ حل مرکبہ کے اندر دو یا زیادہ چیزیں ہوں گی. ایک چیز کا سوال ہوگا دوسری چیز کے لیے کہ یہ اس کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں. حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو دیکھیے آپ نے زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے یا ثبوت نہیں، اس کے بارے میں پوچھا. تو زید الگ چیز ہے، قیام الگ چیز ہے بھائی.
سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب کتاب پر وَحَلْ تُسَمَّى بَسِيطَةً، اور حل جو ہے اس کو بسیطہ کہتے ہیں. إِنِ اسْتُفْهِمَ بِهَا عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ. إِنِ اسْتُفْهِمَ بِهَا، اگر پوچھا جائے، سوال کیا جائے، بِهَا اے بِحَل، ہا ضمیر کس کو راجع؟ حل کو. اس کو بسیطہ کہیں گے اگر سوال کیا جائے اس حل کے ذریعے عن وجود شیء، کسی چیز کے وجود کا، فی نفسی ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے خارج میں عنقا کا وجود ہے یا وجود نہیں. نحو حل العنقاء موجودۃ، کیا عنقا موجود ہے، یعنی کیا اس کا وجود پایا جاتا ہے خارج میں. ومرکبۃ، اس کا عطف ہے بسیطۃ پر، اور حل کو مرکبہ کہتے ہیں. ان استفہم بہا عن وجود شیء لشیء، دیکھا یہاں دو چیزیں آ گئیں. اور حل کو مرکبہ کہیں گے اگر پوچھا جائے بہا اس حل کے ذریعے عن وجود شیء، کسی چیز کے وجود کے بارے میں، لشیء کسی دوسری چیز کے لیے، کہ کیا ایک چیز کا وجود ہے دوسری چیز کے لیے یا وجود نہیں ہے، اس کو حل مرکبہ کہیں گے. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا انسان کا خارج میں وجود ہے؟ حل الانسان موجود، یہ حل کون سا ہے؟ حل بسیطہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح سوال ہوگا. اور دوسرا حل مرکبہ ہوگا، اس میں نفس وجود کے علاوہ اور کوئی بھی بات پوچھی جائے گی وہ حل مرکبہ ہوگا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ کے پاس کاپی ہے، حل کے ذریعے عربی میں سوال کرے کوئی، یہ بھی مرکبہ. کیا زید آ گیا ہے، یہ بھی اگر حل سے سوال ہو، حل کون سا ہوگا؟ مرکبہ. کیا آپ کا ساتھی آپ کے پاس ہے، دیکھو یہ بھی اگر حل سے سوال ہوگا کون سا ہوگا؟ حل مرکب. کیونکہ نفس وجود کا جو سوال ہو صرف اس میں وہ حل بسیطہ کہلائے گا، باقی سب صورتوں میں کیا کہلائے گا؟ مرکبہ کہلائے گا. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں حل کو مرکبہ کہیں گے. ان استفہم بہا عن وجود شیء لشیء، اگر پوچھا جائے اس حل کے ذریعے ایک چیز کے وجود کو دوسری چیز کے لیے. نحو مثال کے طور پر حل تبیض العنقاء وتفرخ، بھائی اس مثال پہ توجہ رکھنا بھائی. حل تبیض العنقاء وتفرخ، بعض یبیض کے معنی انڈے دینا، اور فرخ یفرخ کے معنی چوزے والا ہونا. حل تبیض العنقاء وتفرخ، کیا حل تبیض العنقاء وتفرخ، کیا عنقا انڈے اور بچے دیتا ہے؟ یہ ترجمہ کر لیں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تفرخو کا کیا معنی ہے؟ چوزے والا ہونا. کیا عنقا انڈے دیتا ہے اور چوزوں والا ہوتا ہے؟ یہ لفظی ترجمہ صحیح بن گیا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے حل تبیض العنقاء وتفرخ، کیا عنقا انڈے دیتا ہے اور چوزوں والا ہوتا ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے نعم، یا جواب میں کہیں گے لا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یعنی گویا پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کیا عنقا کی نسل آگے چلتی ہے، یعنی انڈے اور چوزے اس کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم، یا کیا کہیں گے؟ لا کہیں گے. تو یہ تصدیق کے لیے حل آیا، کیونکہ حل آتا ہی کس لیے ہے؟ تصدیق کے لیے. یہ واو کو او نہ پڑھنا بھائی، او پڑھیں گے تو بات ہی ساری غلط ہو جائے گی، پھر تو معنی بن جائے گا حل تبیض العنقاء او تفرخ، کیا عنقا انڈے دیتا ہے یا چوزوں والا ہوتا ہے؟ پھر تو آپ تعین کو طلب کر رہے ہیں، اور حل ہے، حل تو تعین کے لیے، تصور کی طلب کے لیے نہیں آتا، بلکہ کس لیے آتا ہے؟ تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے بھائی. تو یہ واو ہے بھائی. معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ حل تبیض العنقاء وتفرخ، یعنی کیا اس کی نسل آگے چلتی ہے، انڈوں اور بچوں چوزوں والا وہ ہوتا ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ نعم یا لا. اور اگر اس کو او پڑھیں پھر تو یہ طلب تصور بن جائے گا. صرف گویا اتنا آپ کو پتا ہے کہ اس کی نسل آگے چلتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا انڈے ہوتے ہیں یا چوزے یعنی بچے ہوتے ہیں.
سورج سمجھ میں آ گئے تو پھر یہ درست نہ رہے گا. تو آپ کہتے ہیں حل تبیض العنقاء وتفرق، کیا عنقا انڈے دیتا ہے اور چوزے والا ہوتا ہے؟ وما یطلب بها شرح الاسم، اور ما جو ہے اس کے لیے کسی اسم کی شرح کو طلب کیا جاتا ہے. بھائی حمزہ کی بات بھی گزر گئی، حل کی بات بھی گزر گئی. حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حل صرف طلب تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ باقی ادوات جو پیچھے ذکر ہوئے تھے اور جن کا آگے ذکر آ رہا ہے وہی ادوات ان کی تفصیل آ رہی ہے. بھائی کیا کیا مثلا پیچھے گزرے تھے؟ ما، من، متا، ایانا، کیف، این، انا، کم، ایوم وغیرہ، یہ سارے طلب تصور کے لیے آتے ہیں. حمزہ ہے دونوں کی طلب کے لیے، تصور اور تصدیق دونوں کی. حل ہے صرف تصدیق کی طلب کے لیے، جبکہ اب باقی جتنے ذکر ہوں گے یہ سارے طلب تصور کے لیے آئیں گے. اور طلب تصور کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کو تصدیق کا علم پہلے سے ہے، اب صرف کیا چاہتے ہیں؟ تعین چاہتے ہیں. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی. بھائی تو لہذا اب باقیوں کا بیان شروع ہوا. ما، بھائی وما یطلب بها شرح الاسم، اور ما جو ہے طلب کیا جاتا ہے بها، ہا ضمیر ما کو راجع، ما کے ذریعے شرح الاسم، کس چیز کو؟ اسم کی شرح کو. اسم سے مراد ہے کلمہ. کلمہ اسم سے مراد وہ اسم نہیں ہے جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آئے، بلکہ اسم سے کیا مراد ہے؟ کلمہ. ما کے لیے کسی کلمے کی شرح کو یعنی اس کے معنی کو طلب کیا جاتا ہے، چاہے معنی لغوی پوچھا جائے یا معنی اصطلاحی پوچھا جائے. آپ جانتے ہیں ایک معنی لغوی ہوتا ہے، ایک معنی ہے اصطلاحی، کسی خاص علم کسی خاص اصطلاح کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے. تو چاہے کوئی بھی معنی پوچھا جائے، شرح سے کیا مراد ہے؟ اسم کا معنی، اس کی تفسیر، اس کو پوچھا جاتا ہے. تو کسی بھی کلمے کا آپ معنی جاننا چاہتے ہیں تو کس کے ذریعے سوال کریں گے؟ ما کے ذریعے. ما کے ذریعے. مثلا کوئی پوچھتا ہے مل انسان، مل انسان، اور مقصد کیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ انسان لفظ کا معنی پوچھنا چاہتا ہے. تو یہ ما، اس کے لیے ما استعمال ہوگا اور اس کو کہیں گے ما شارحہ. کیا کہیں گے؟ ما شارحہ، جس کے لیے کسی اسم کے شرح کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی اس کے معنی کو پوچھا جاتا ہے، معنی طلب کیا جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں وما یطلب بها شرح الاسم، اور ما جو ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اسم کی شرح کو یعنی اس کے معنی کو اور اس کی تفسیر کو. نحو مثال کے طور پر مل عسجد، کوئی پوچھتا ہے آپ سے مل عسجد، معلوم ہو وہ عسجد لفظ کا معنی پوچھ رہا ہے، تو جواب میں آپ کہیں گے ہوا ذہب. کیا کہیں گے؟ ہوا ذہب، سونا ہے وہ، یعنی عسجد سونے کو کہتے ہیں. بھائی سونا چاندی جو ہے وہ سونا جو ہے اس کو عسجد کہتے ہیں عربی زبان میں. اور اسی طرح کوئی پوچھتا ہے اویل لجین ای مل لجین، لجین کیا چیز ہے؟ معلوم ہو وہ معنی پوچھ رہا ہے لجین کا، اس کو معنی کا پتہ نہیں ہے. جواب میں آپ کہتے ہیں ہوا فضۃ. لجین کسے کہتے ہیں؟ چاندی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو عسجد سونے کا نام ہے اور لجین چاندی کو کہتے ہیں. بھائی اور حقیقت المسمى، اس کا عطف ہے شرح الاسم پر. شرح الاسم کو ذرا اٹھائیں، اس کی جگہ حقیقت المسمى رکھیں. وما یطلب بها حقیقت المسمى، اور ما اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مسمى کی حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے. تو کلام پورا کیا ہوا؟ وما یطلب بها شرح الاسم او حقیقت المسمى. ما جو ہے اس کے لیے اسم کی شرح کو طلب کیا جاتا ہے یا مسمى کی حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے. بھئی ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى. اسم جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا نام ہے زید، تو یہ زید ہوا اسم اور ذات زید ہوئی مسمى. میں جیسے زید کہتا ہوں اس کی
ذات آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے، اس کا تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو میں تو ذکر کر رہا تھا زید، میں نے تو صرف نام لیا، اسم لیا، اور آپ کے ذہن میں اس کا مسمى آ گیا۔ کون آ گیا؟ مسمى آ گیا، یعنی جس کا وہ نام ہے، جس کا وہ نام۔ بھائی دیکھیے، یہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کتاب۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب جس میں آپ سبق پڑھ رہے ہیں، عربی اردو میں بھی، عربی میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ اب میں زبان سے کہتا ہوں کتاب، میں نے تو ایک لفظ بولا، لیکن جیسے ہی لفظ زبان پر آیا، آپ کے ذہن میں اس مسمى، یہ جس کا نام کتاب ہے، فوراً آپ کے ذہن میں یہ آ گئی۔ آپ کے ذہن میں تو اسم کیا ہے؟ اسم تو وہ لفظ ہے، اور مسمى اس کی ذات ہے، وہ مسمى جس چیز کا وہ نام ہے بھائی، وہ کیا ہوگا؟ مسمى ہوگا بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، انہوں نے کیا کہا کہ ماں کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی اسم کی شرح کو طلب کیا جاتا ہے یا مسمى کی حقیقت کو؟ اسم کی تو شرح ہوگی، اسم تو لفظ کا نام ہے، اس لفظ کا معنی ذکر ہوگا، اور مسمى کی تو حقیقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مثلا وہی مثال دیکھو، مل انسان، اگر میں اس کے ذریعے انسان لفظ کا معنی پوچھ رہا ہوں، اس لفظ انسان، کس کا؟ ذات انسان کو نہ دیکھیں، لفظ انسان کا اگر شرح طلب کر رہا ہوں تو معنی یہ جو لفظ انسان ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ اور اگر میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ حقیقت مسمى پوچھ رہا ہوں، تو پھر میں اس لفظ کا معنی نہیں پوچھ رہا، یہ جس ذات کو کہتے ہیں، یہ انسان جس ذات کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، میں اس کا سوال کر رہا ہوں، اس کا سوال۔ تو اس ماں کے ذریعے اسم کی شرح کو بھی طلب کیا جاتا ہے، اور کبھی اسی ماں کے ذریعے اس اسم کا جو مسمى ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو بھی طلب کیا جاتا ہے۔ مل انسان، ماں کے ساتھ تو اسم ذکر ہے، لیکن میں اس اسم کا معنی نہیں پوچھ رہا، بلکہ اس اسم کا جو مسمى ہے، جس کا یہ نام ہے، جس کو انسان کہتے ہیں، اس کی حقیقت پوچھ رہا ہوں۔ تو مثلا جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق بھائی۔ اگر مثلا میں نے کیا پوچھا؟ انسان کی شرح پوچھی، مل انسان، انسان کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں، حقیقت نہیں پوچھ رہا، لفظ کا معنی پوچھ رہا ہوں، تو آپ کچھ بھی جواب دے دیں جس سے کچھ نہ کچھ وضاحت ہو جائے۔ مثلا آپ کہہ دیں انسان ایک مخصوص جاندار کا نام ہے، بس جواب ہو گیا۔ میں نے بھی کیا پوچھا تھا؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ مل انسان، آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، بس جواب ہو گیا۔ جیسے آپ نے کیا کہا جواب میں؟ انسان ایک مخصوص جاندار کا نام ہے، اور اگر پوری تعریف کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اگر میں پوچھوں مل انسان، اور مقصد میرا کیا ہے؟ مسمى کی حقیقت ہے پوچھ رہا ہوں، تو جواب میں آپ کو صرف کیا کہنا پڑے گا؟ حیوان ناطق، کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے بھائی، حیوان ناطق ہے۔ تو اب یہ حیوان ناطق، یہ انسان کی حقیقت ہے بھائی۔ تو اس کو کہیں گے ما حقیقیہ، جس کے ذریعے اسم کی شرح کو طلب کیا جائے اسے کہتے ہیں ما شارحہ، اور جس ماں کے ذریعے مسمى کی حقیقت کو طلب کیا جائے اسے کہتے ہیں ما حقیقیہ کہتے ہیں بھائی، ما حقیقیہ۔ تو کہتے ہیں او حقیقت المسمى، یا اس ماں کے ذریعے طلب کیا جائے گا مسمى کی حقیقت کو، نحو مل انسان، جیسے مل انسان، اس ماں کے ذریعے حقیقت انسان کو طلب کیا گیا۔ او حال المذکور معها، یا اس ماں کے ذریعے طلب کیا جائے گا حال المذکور، حال اس چیز کا جو ذکر کی گئی ہے، معها ای مع ما، ہاں ضمیر کس کو راجع؟ ماں کو،
اس چیز کے حال کو پوچھا جائے گا. المذکور معہا، جو ذکر کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ ما کے ساتھ. کقولک لقادم، جیسے آپ کا کہنا لقادم علیک. قادم کا کیا معنی؟ آنے والا. قدوم کا معنی ہوتا ہے آنا. تو کقولک لقادم علیک، جیسے کہ آپ کا کہنا آپ کے پاس آنے والے سے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ اس آنے والے سے کہتے ہیں ما انتا، ما انتا، آپ کیا ہیں. اب دیکھیے ما کے ساتھ کیا ذکر کیا گیا. او بھائی حال المذکور معہا، وہ اس چیز کا حال جو ماں کے ساتھ ذکر ہے اس کے حال کو طلب کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ ماں کے ذریعے. توجہ ہے سبق کی طرف. ماں کے ذریعے کبھی کیا کیا جائے گا؟ کسی اسم کی شرح کو طلب کیا جائے گا. کبھی ماں کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ مسمى کی حقیقت کو طلب کیا جائے گا. اور کبھی ماں کے ذریعے وہ لفظ جو ماں کے ساتھ ذکر ہے، جیسے ماں انتا، ماں کے ساتھ کون سا لفظ ذکر ہے؟ انتا. اس انتا جو ماں کے ساتھ ذکر ہے اس کے حال کو پوچھا جائے گا. کس کو؟ تو اب آپ ماں انتا کے ذریعے انتا لفظ کی شرح بھی نہیں پوچھ رہے. آپ اس ماں کے ذریعے یہ جو ساتھ انتا ذکر ہے اس کی حقیقت بھی، انتا کی حقیقت بھی نہیں پوچھ رہے، بلکہ انتا کے حال کو پوچھ رہے ہیں، اس کے وصف کو پوچھ رہے ہیں. ما انتا، آپ کیا ہیں؟ یعنی عالم ہیں یا تاجر ہیں؟ آپ عالم ہیں یا تاجر ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی بات آپ پوچھ رہے ہیں، کوئی بھی حال پوچھ رہے ہیں. کس کا حال پوچھ رہے ہیں؟ جو ماں کے ساتھ، المذکور معہا، جو ماں کے ساتھ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دیکھیے انتا کہ میں نے اس کے حال کو پوچھا، ما انتا، آپ کیا ہیں؟ تو آپ جواب میں کہیں گے عالم، یا کوئی جواب میں مثلا کیا کہے گا؟ تاجر وغیرہ، جو بھی موقع محل کے مطابق وہی جواب ہوا. معلوم ہوا ماں کے ذریعے اسم کی شرح کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں شارحہ کہتے ہیں. ماں کے ذریعے مسمى کی حقیقت کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں حقیقیہ کہتے ہیں. اور اسی طرح ماں کے ذریعے جو لفظ اس کے ساتھ ذکر ہے اس کے حال کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کا بھی سوال کیا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس 4 چیزیں آ گئیں. حل بھی 2 قسم پر، ماں بھی 2 قسم پر. ایک حل بسیطہ، ایک حل مرکبہ، ایک ماں شارحہ، ایک ماں حقیقیہ. تو یہ 4 چیزیں ہوئیں، 4 قسم کی. ان میں یاد رکھیے پھر علماء منطق، آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا، وہ ترتیب بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے کس سے سوال ہوتا ہے، پھر کس کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر کس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ماں شارحہ سے سوال ہوتا ہے. کس کے ذریعے؟ ماں شارحہ کے. کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سب سے پہلے اس لفظ کا معنی دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ مل عنقا، عنقا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کو اس کا معنی کا پتہ چل گیا کہ یہ ایک بڑا پرندہ ہے، پھر اب آپ سوال کرتے ہیں حل بسیطہ کے ذریعے، حل العنقا موجودۃ، کیا عنقا کا خارج میں وجود پایا جاتا ہے؟ پھر آپ کو مثلا پتہ چلا ہاں خارج میں بھی پایا جاتا ہے. اب آپ اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور حقیقت کا سوال کس سے ہوگا؟ حقیقیہ کے ذریعے. مل عنقا، عنقا کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ پھر حقیقت بتلائے گا دوسرا آپ کو. پھر جب حقیقت کا بھی پتہ چل گیا، اب آپ باقی باتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا یہ انڈے چوزے دیتا ہے، کیا اس کی نسل آگے چلتی ہے، کیا اس کا رنگ کس طرح کا ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے وغیرہ. وہ پھر بعد کی باتیں ہیں. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی. اور اس کا وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ حل مرکبہ کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ تو سب سے پہلے کس کے ذریعے سوال ہوتا ہے؟ ماں شارحہ کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد حل بسیطہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے. اس کے بعد
ما حقیقیہ کے ذریعے سوال ہوگا اور سب سے آخر میں حال مرکبہ کے ذریعے. تفصیل بھی سمجھ میں آئی کہ ساری اوپر سے گزر گئی. اتنی لمبی تقریر، حالانکہ یہ مختصر مقام تھا، میں نے کہا خوب وضاحت ہو جائے، اتنی تفصیل بیان کی. تو حل کتنی قسم پر؟ بسیطہ اور مرکبہ. اور بسیطہ کے ذریعے نفس وجود کا سوال ہوتا ہے اور مرکبہ کے ذریعے کسی وصف وغیرہ کا سوال ہوتا ہے. اور ما کے ذریعے شرح اسم کو طلب کیا جائے گا یا حقیقت مسمہ کو طلب کیا جائے گا. تو ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ما شارحہ ہے، پھر حل بسیطہ ہے، پھر ما حقیقیہ ہے، پھر حل مرکبہ ہے. ما شارحہ سب سے پہلے کوئی لفظ آپ کے سامنے آیا، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس لفظ کے معنی کا آپ کو پتا چلنا چاہیے، تو ما شارحہ سے سوال کریں گے. پھر اس کے بعد آپ پوچھیں گے کہ اس کا خارج میں وجود ہے یا خارج میں وجود نہیں، اور وہ سوال کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ حل بسیطہ کے ذریعے. پھر اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ خارج میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اب آپ سوال کریں گے اس کی حقیقت کے بارے میں. اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اور وہ کس کے ذریعے سوال ہوگا؟ ما حقیقیہ کے ذریعے. اور پھر جب حقیقت کا بھی پتا چل گیا، اب آپ باقی اوصاف اور باقی باتوں کے بارے میں پوچھیں گے، اور وہ کس کے ذریعے سوال ہوگا؟ حل مرکبہ کے ذریعے. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.